بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر. محترم حاضرین، کے درس میں تمہیدی طور پر یہ بیان کیا گیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی ایک مسلمان کے زندگی میں کیا اہمیت ہے، اور اس کے ضمن میں ہم نے یہ بتایا کہ اس سلسلہ درس میں اس رمضان المبارک میں انشاءاللہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات پر سرسری نگاہ ڈالیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ تفصیلی گوشوں پر گفتگو کرنا مختصر سے وقت میں ممکن نہیں ہے. سب سے پہلے ہم آغاز کلام میں یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن سے مکہ میں اسلام کی دعوت کا اعلان کیا، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اہل مکہ نے شدت سے اس کی مخالفت کی، اور پھر پورا مکی دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ پر ایمان لانے والوں کے ساتھ انتہائی شدید قسم کی ابتلا اور آزمائشوں کے ساتھ گزرا. شدت اختیار کرنے پر 4 نبوی پھر 5 نبوی میں حبشہ کی طرف کچھ مسلمانوں نے ہجرت کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جمے رہے، حجت پوری کرتے رہے. آپ کے ساتھ مکہ کے لوگوں نے وہ ساری چیزیں اور داؤ اختیار کیے جو مخالفت کے لیے اس وقت اس زمانے میں ممکن تھی. مذاق اڑانا، نفسیاتی تکلیف دینا، ذہنی اذیت دینا، جسمانی تکالیف دینا، بائیکاٹ کرنا، قتل کی سازش کرنا، آپ کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا اور راستے تنگ کرنا، جو کر سکتے تھے سب کچھ کیا. لالچ دیا، دھمکی دی، قتل کی کوشش کی، 3 سال تک بائیکاٹ کیا، اور بالآخر قتل کا منصوبہ بھی بنا لیا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کو ہجرت کی اجازت ملی. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجرت کرنے سے پہلے بیشتر مسلمانوں کو جو مکہ میں اسلام قبول کر چکے تھے ہجرت کی اجازت دے دی تھی. اور اپنی ہجرت سے 1 سال پہلے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کے جو 12 لوگ اور پھر بیعت عقبہ ثانیہ میں 70 سے کچھ زیادہ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، خفیہ طور پر منا کی گھاٹیوں میں رات کی تاریکی میں حج کے ایام میں، ان کے ساتھ حضرت مصعب ابن عمیر کو مبلغ اسلام بنا کر مدینہ روانہ فرمایا. اور اس کے بعد آپ کی ہجرت تقریباً 1 سال بعد ہوتی ہے. اس درمیان میں اس 1 سال کے پیریڈ میں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری صحابی تھے، ان کے ساتھ مل کر دعوت و تبلیغ کا ایسا کام کرتے ہیں کہ اس 1 سال میں ایک گھر بھی مدینہ میں ایسا نہیں بچا جہاں اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو، اور کوئی خاندان ایسا نہیں بچا جس میں کوئی نہ کوئی مسلمان نہ ہو گیا ہو. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب آخر میں جا رہے ہیں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قائد جو تھے، قوم کے سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو مکہ میں پریشان حال چھوڑ کر خود پہلے نہیں گئے، بلکہ لوگوں کی ہجرت کا انتظام کیا. مدینہ جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا، اس میں عہد و پیمان کے ذریعے سے اوس و خزرج کے مسلمان ہونے والوں کے ذریعے جو بیعت ہوئی تھی، بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ،
ہاں، اس پہ جو عہد و پیمان لیا تھا اس کی وجہ سے ہجرت کا ایک گویا ایک مرکز اور مقام متعین ہو گیا، اور وہاں اب آپ مسلمانوں کو روانہ کرنے لگے۔ اکثر و بیشتر لوگ چلے گئے، چند انگلیوں پر گینے جانے والے لوگ 7-8 لوگ مکہ میں باقی رہے، جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کو آپ نے روکا تھا۔ ہجرت کی اجازت ملی۔ آپ کس طریقے سے نکلے؟ ایک لمبا سفر، اور اس پر یہاں کچھ دنوں پہلے، کچھ مہینوں پہلے ایک لمبا خطاب یہاں ہوا تھا ہجرت سے متعلق، ہاں، اس کی تفصیلات، اس میں دروس عبر، اور یہ بہت اہم سفر تھا۔ ہجرت ہی گویا بنیاد بنی بات کی فتوحات و کامیابیوں کے لیے۔ ہاں، اہل علم نے لکھا کہ اگر ہجرت مدینہ نہ ہوتی تو بدر بھی فتح نہ ہوتا، ہجرت مدینہ نہ ہوتی تو مکہ فتح نہ ہوتا، ہجرت مدینہ نہ ہوتی تو اسلامی حکومت اور جو ہے معاشرہ تشکیل نہ پاتا، ہجرت مدینہ نہ ہوتی تو آپ اور ہم تک اسلام پہنچتا ہی نہیں۔ یہ بہت اہم سفر تھا۔ اب اس سفر کی کٹھنائیوں، مشقتوں، اور اس میں آپ دیکھیے کہ کتنی دقت کے ساتھ منصوبہ بندی کی گئی۔ جب آپ مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینہ سے پہلے آپ قبا پہنچے۔ قبا میں چند دنوں کا قیام رہا۔ سیرت نگاروں نے الگ الگ دن لکھا، 1 ہفتہ، 3 دن اور کچھ زیادہ کم۔ اس دن میں بھی، اس پیریڈ میں بھی آپ نے وہاں ایک مسجد کا قیام کیا، مسجد قبا ہم جانتے ہیں، ہاں، قبا کی مسجد، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنیچر کے دن نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ آج بھی اس کی یہ فضیلت ہے کہ کوئی شخص اگر اس میں جا کے نماز پڑھتا ہے تو ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ بہرحال حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا کی مسجد تعمیر کی۔ پھر قبا سے سفر کر کے آپ مدینہ جب تشریف لے گئے تو وہاں آپ کی اونٹنی جس جگہ پر سب سے پہلے بیٹھی وہی مسجد نبوی کی جگہ قرار پائی۔ پھر وہاں سے اٹھ کر قیام کے لیے جہاں ٹھہری وہ بنو نجار کا آپ کے ننیحال کا علاقہ تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آپ نے عارضی قیام کیا۔ آپ کو یہ پس منظر اصل میں غزوات سے متعلق ایک بہت یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے، کیونکہ غزوات سے متعلق کئی باتیں اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ کچھ سوال اور اعتراض جو غیر مسلم دنیا کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ شدت پسندی کا، جنگ کا، تلوار اور تلوار کے زور کا دین ہے۔ یہ قطعی طور سے غلط ہے۔ اسلام یا مسلمانوں نے اس سلسلے میں کبھی پہل نہیں کی۔ ہاں، یہ پورا معاملہ دیکھ رہے ہیں کہ شروع سے مظلومیت کا سلسلہ جاری ہے۔ ہجرت کر کے جو لوگ جا رہے ہیں ان کے گھروں پر مکہ والے قبضہ کر رہے ہیں، ان کے مال کو لے جانے سے روک رہے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر کیا نام ہے وہ جو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہار تھے، جو کچھ کمایا تھا مکہ والوں نے سب ان سے چھین لیا، خالی ہاتھ بھیجا، ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ بہرحال یہ پس منظر سامنے رہے کہ ہجرت کر کے اپنے گھروں کو، کاروبار کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اب مدینہ پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پہنچنے کے بعد اب نئے اسلامی معاشرے کی، اور دوسرے لفظوں میں آپ کہیں کہ سیاسی اعتبار سے ایک اسلامی حکومت کے قیام کی اب بنیاد پڑنے جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں آپ سوچئے، غور کیجئے، اس پس منظر کو ذہن نشین رکھیے۔ ہجرت کر کے جو مکہ سے مدینہ آئے ہیں صحابہ کرام، ان کے پاس کوئی بہت بڑی دولت، جائیداد، پراپرٹی، اسباب نہیں ہے۔ جہاں گئے ہیں انصار کے پاس، وہ بھی کوئی بہت مالدار اور دنیا میں طاقت و قوت والے نہیں تھے۔ اوس و خزرج 2 بڑے قبیلے تھے مدینہ میں، پھر مدینہ کے اندر اور مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ یہ 3 بڑے قبائل تھے۔ یہ 3 یہودیوں کے قبیلے اور مشرکین کے سمجھ لیجئے جو پرانے 2 اوس اور خزرج 2 قبیلے، جن کو بعد میں انصار کہا گیا۔ ان میں بھی پرانے زمانے میں بڑی شدید قسم کی دشمنی اور تعصب چلتا تھا۔ ہاں، یہاں خود قریش کا معاملہ یہ تھا کہ قریش اپنے آپ کو سب سے اونچا مانتے تھے اور دوسروں کو کم تر سمجھتے تھے۔ عرب کے یہ لوگ اپنے آپ کو زبان والا سمجھتے تھے، دوسروں کو گونگا یعنی عجمی کہتے تھے۔ ہاں، یعنی اونچ نیچ، سماجی بھید بھاؤ، جیسے آپ ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ برہمن، یہاں برہمن ہندو سماج میں برہمن اونچا، شودر نیچا، اور پھر درمیان کے 2-3 لوگ، اور اس میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں۔ تو برہمن شودر کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اونچے طبقات کی صرف سیوا اور خدمت کے لیے ہے، اور بہت ساری جو تفصیلات ہیں میں اس میں نہیں جاتا۔ ایسے ہی گویا اونچ نیچ کا ایک تصور تھا، اور آج بھی بہت سارے علاقوں میں، بہت سارے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ اونچ نیچ کا نظام تھا سماج میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ سے جن لوگوں کو ہجرت کی اجازت دے رہے ہیں وہ مہاجرین ہیں، وہ قریش کے لوگ تھے، اور جو مدینہ میں رہ رہے ہیں وہ اوس و خزرج کے لوگ تھے۔ وہ بھی طاقتور نہیں تھے کہ مالی اعتبار سے کہیے کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کسی کا چھوٹا موٹا کام ہے۔ ہاں، بعض لوگ مال والے بھی تھے جن کے باغات وغیرہ تھے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا یہ جو قافلہ وہاں پہنچتا ہے تو اب سامنے کئی چیلنجز ہیں۔ سماج اور معاشرے میں ثقافتی، تہذیبی، اقتصادی اور معاشی مسائل، سارے معاملات ہیں۔ آپ غور کیجئے اور یہاں سبق لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کو مضبوط بنانے اور جوڑنے کے لیے اس نازک مرحلے میں کیا کیا تدابیر کی۔ سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا، مسجد کی تعمیر۔ جو زمین جہاں جا کے اونٹنی ٹھہری تھی، آپ نے کہا یہ معمور ہے، گویا اللہ کے حکم سے ٹھہری، اس زمین کو مسجد کے لیے منتخب کیا گیا۔ یہ زمین سہل اور سہیل دو یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لینا چاہا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم ایسے ہی دے رہے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، آپ نے قیمتاً وہ زمین خریدی۔ اس زمین میں کچھ قبریں تھیں مشرکین کی، آپ نے ان قبروں کو کھودوا کر ان کو دوسری جگہ منتقل کروایا۔ جس زمین پر قبر ہو وہاں مسجد نہیں بنتی، یا قبر والی مسجد میں نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، عبادت گاہ، انبیاء کی قبروں کو۔ تو اب نیچے والوں کا اور کیا ہوگا؟ اور جو قبروں پر مسجد بنائے وہ لعنتی کام ہے، جو لعنتی کام ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ بہرحال آپ نے اس کو صاف کیا، زمین خریدی اور سب سے پہلے وہاں مسجد کی تعمیر کی۔ کچھ درخت تھے، اس کو قبلہ کی سمت ڈال دیا جو اس وقت بیت المقدس تھا، اور کھجور کے تنوں، شاخوں اور اس کے پتوں کے ذریعے سے مسجد تعمیر کی گئی۔ چھتوں پر پتے ڈالے گئے، تنوں وغیرہ کے ذریعے سے ستون بنائے گئے، شروع میں 3 دروازے، اور اس کی تفصیلات آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ابھی عارضی قیام حضرت ابو ایوب انصاری کے یہاں رکھا، اور سب سے پہلے اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلامی معاشرے کی تشکیل میں مسجد کا پہلا اور بنیادی کردار ہے۔ کسی سماج جو مسلمانوں پر مشتمل ہو اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا بغیر مسجد کے۔ مسجد اولین ضرورت ہے، یہ مسلمانوں کے اجتماعی باہمی تعلقات کے، عبادت کا، اور بہت سارے اجتماعی امور کا جو اکٹھا انجام دیے جاتے ہیں اس کا مرکز ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے روحانی مرکز ہے، روحانی پاور ہاؤس ہے، یہاں سے ہمیں قوت ملتی ہے۔ یہ تعلیم بھی دینے کی جگہ ہے، تربیت گاہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسجد تعمیر کی۔ مسجد ہی میں یہاں میں اشارہ کر دوں کہ ایک طبقہ ایسا تھا، اب وہ کیا تھا، کیا اس کی تفصیلات نہیں، ہمارا اصل موضوع غزوات ہے، میں اس کے پس منظر میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ ہاں، ایک طبقہ ایسا تھا جو آپ کے امور کی پابندی کرتا تھا۔ نظام، آپ جو بھی احکامات دے رہے ہیں، جن کو ہم اصحاب صفہ کہتے ہیں، ان کے متعلق ہمارے ہاں صرف اتنا ہی مشہور ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے آئے تھے۔ ہاں، تعلیم بھی حاصل کرتے تھے، اور بہت سارے آپ جو احکامات اجتماعی سطح پر نافذ فرماتے، حکم دیتے، یہ لوگ اس کی تنفیذ میں اپنے اپنے اعتبار سے اللہ کے رسول کے حکم سے عمل کرتے تھے۔ گویا میں یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد مسلمانوں کے تمام امور کی گویا ایک مرکزی حیثیت اور مرکزی جگہ بن گئی۔ سارے معاملات وہاں سے طے پا رہے ہیں، بیت المال وہیں ہے، اور کسی کی مدد کرنی ہے وہیں مال اکٹھا ہو رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں تیاریاں کی جا رہی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حجرات بنائے، کمرے بنائے، جن کو حجرہ کہا جاتا ہے عربی میں۔ حجرات سورۃ الحجرات قرآن مجید میں ہے۔ کچھ حجرات بنائے اور یہی آپ کے گھر بنے۔ ازواج مطہرات میں سے کئی بیویوں کے لیے آپ نے اسی حجرے میں قیام کا انتظام کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا وہ مسجد نبوی سے اتنا متصل تھا کہ اس کی کھڑکی کھولی جاتی تو مسجد میں ہوتی۔ یہی سے ہے کہ آپ جب اعتکاف کرتے تھے تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ آپ مسجد میں ہیں اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اپنے کمرے سے آپ کے سر میں تیل وغیرہ لگا دیتی تھی۔ ہاں، سر میں تیل وغیرہ لگا دیتی تھی، مطلب وہ حجرے میں ہے، آپ مسجد میں ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے حجرات بھی بنائے۔ سب سے پہلے مرکز اسلام مسجد کی تعمیر کی، وہاں تعلیم و تربیت کا اور مسلمانوں کے مرکزی حیثیت کا انتظام کیا۔ دوسرے نمبر پر اب مہاجرین کی ایک بڑی تعداد مدینہ سے، مکہ سے مدینہ گئی ہے۔ پہلے یثرب جس کا نام تھا، بعد میں اس کو مدینۃ النبی اور مختصر میں مدینہ کہا جاتا ہے۔
ہاں المدینۃ المنورہ بھی ہم کہتے ہیں. تو مدینہ میں ایک طریقے سے دیکھا جائے، میں نے ابھی اشارہ کیا کہ انصار بھی اکثر سب بہت مضبوط نہیں تھے معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، اور مہاجرین ٹوٹے پھوٹے تھے، اکثر و بیشتر سب کچھ چھوڑ کے گئے تھے. کوئی تو صرف تن کے کپڑے پہ گیا تھا. بعض صحابہ سے جیسے یہی مصعب ابن عمیر وغیرہ کے، عبداللہ ذو البجادین کا، کہ ان سے بدن کے کپڑے بھی اتروا لیے گئے ہجرت کے موقع پر ان کے ماں باپ نے. بہرحال وہ بھی بیچارے خالی ہاتھ آئے تھے. تو ایک تو معاشی مسئلہ تھا، سماجی اعتبار سے کہاں قیام ہو، کیسے رشتہ داریاں اور تعلقات ہوں، ہاں، اور پھر ایک دوسرے سے تعلقات اور رشتوں کا نبھاؤ کیسے ہو. ایسے کئی معاملات سامنے تھے جو چھوٹا موٹا چیلنج نہیں ہے. آج کی مہذب دنیا میں آپ دیکھیے، پہلے غلام بنانے کا جنگ کے بعد ایک رواج تھا، یہاں آج انٹرنیشنل قانون بن گیا کہ غلام نہیں بنا سکتے. پھر کیا بنا؟ یرغمال بناتے ہیں. ہاں، یرغمال بناتے ہیں تو جن لوگوں کو ایک ملک دوسرے ملک کے آدمیوں کو رکھتا ہے، وہ ملک پر بوجھ ہوتا ہے. اس کو بیٹھا کے کسی جگہ رکھ کے اس کا انتظام کیا جائے، کھانے پینے کا نظم کیا جائے. ہاں، کبھی کبھی یہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد ہوتی ہے تو یہ مسئلہ بن جاتا ہے. جیسے افغانستان، پاکستان، برما اور ان کی بارڈر کے علاقوں میں ایسے بہت سے مسائل ہیں. کئی ملکوں میں اس وقت بھی موجود ہے معاملہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایسے کئی امور میں، ہاں، جو ہمارے لیے رہنمائی ہے. آپ نے کیا کیا؟ مواخات کیا، رشتہ داریاں جوڑی. ایک انصاری کو ایک مہاجر کے ساتھ بھائی بنا دیا. یہ بھائی چارہ، یہ دنیا کا رسمی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بھائی ہیں اور ہر مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس کے اپنے حقوق ہیں، حق المسلم ہے ایک دوسرے پر. لیکن یہ بھائی چارہ ایک خصوصی تھا، ایسا تھا کہ جیسے ایک سگا رشتہ دار ہوتا ہے، خونی رشتہ دار، اور پھر اس کے انتقال پر دوسروں کو اس میں وراثت میں اس کے ترکے میں حصہ ملتا ہے. ایسے ہی اس مواخات میں شروع میں یہی حکم تھا کہ جیسے مجھ کو اور آپ کو بھائی بنا دیا گیا، اب میری موت ہو گئی تو میرے ترکے میں آپ حصے دار ہو گے، وراثت میں حصہ ملے گا. اس مواخات میں یہ حکم تھا. غزوہ بدر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وراثت کے حکم کو منع کر دیا، ختم کر دیا کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ. سورہ انفال میں کہا کہ جو رشتہ دار ہیں اور اولو الارحام ہیں وہ ایک دوسرے سے زیادہ قربت کے حقدار ہیں. لیکن دوسرے معاہدے جو مواخات اور رشتے بھائی چارے کی وجہ سے ہو، وہ قائم رہا اسلامی رشتے کی بنیاد پر. ہاں، بہرحال یہ جب مواخات کیا گیا تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا عظیم الشان معاملہ تھا. اور صحابہ کرام میں جو انصار نے بیعت کر کے، عہد و پیمان کر کے جو ان کا استقبال کیا تھا، ان کا جذبہ دیکھیے. بخاری میں ہے کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی تھے، ان کا بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا. حضرت سعد بن ربیع نے حضرت عبد الرحمن سے کہا کہ میں انصار میں سب سے زیادہ مال والا ہوں، میرے کھجور کے باغ ہیں، میں اپنے باغ کے 2 حصے کرتا ہوں، آدھا آپ لے لیجئے. میری 2 بیویاں ہیں، ان کو دیکھیے، ان میں سے آپ کو جو بھی پسند ہو آپ بتائیے کہ مجھے یہ پسند ہے، میں اسے طلاق دے دوں گا ایک کو. اس کی عدت گزر جانے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیجیے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے. اور یہ کس سماج اور معاشرے کے آدمی تھے؟ آپ غور کیجئے کہ اس سے پہلے ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے کو جو ہے قریب نہیں آنے دیتا، مطلب کچھ سمجھتا نہیں تھا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لمبی لمبی جنگ ہوتی تھی قبائلی بنیاد پر. تو گویا عصبیتیں اتنی شدید تھی کہ دوسرے سے رشتے کا تو تصور ہی نہیں تھا. اور اسلام آنے کے بعد جو بھائی چارہ اللہ کے رسول نے بنایا، اس کا مقصد اور فائدہ دیکھیے کہ یہ جو جاہلی سماج کی اونچ نیچ ہے، طبقاتی تقسیم ہے کہ تم قریشی ہو، تم اوس ہو، تم خزرج ہو، تم فلاں ہو، ہم آپس میں مل نہیں سکتے. اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مواخات کا ایک بڑا مقصد یہی تھا کہ یہ جاہلی تقسیم، اونچ نیچ کا جذبہ، قبائلی عصبیت ختم ہو جائے. قبیلے کی پہچان ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن عصبیت کہ میں آپ کو کمتر سمجھوں، آپ مجھے کمتر سمجھیں یا اپنے آپ کو اونچا سمجھیں، یہ بنیاد ختم ہو جائے. اور اسلام نے اس کا خاتمہ کیا. اور جو سب سے شدید لوگ تھے ان کے یہاں یہ ختم ہو گئی. آج ہمارے مسلمانوں میں بہت سارے لوگوں میں پائی جاتی ہے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور غیر اسلامی جاہلی چیز کو بھی اختیار کیے ہوئے ہیں. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو رشتہ باندھا، حضرت سعد بن ربیع نے یہ کہا، عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ نہیں آپ یہ بتائیے کہ آپ کا بازار کہاں ہے، خرید و فروخت کہاں ہوتی ہے. بنو قینقاع یہودیوں کا علاقہ تھا، وہاں بازار بتا دیا گیا. آپ وہاں گئے اور تجارت شروع کی. اور بعد میں اللہ رب العالمین نے اتنی برکت دی کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس زمانے کے انتہائی مالدار، کہتے اتنا مال تھا کہ اگر آپ کے مال کی
کی سونے کی سیلوں کو توڑا جاتا تو ہتھوڑے سے توڑا جاتا، اور آپ کے اونٹوں کو لائن لگایا جاتا تو مدینہ سے لے کے شام تک وہ لائن ٹوٹتی نہیں، قطار ٹوٹتی نہیں۔ اللہ نے اتنی برکت دی۔ بہرحال کچھ انصاریوں نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، خود سے کہا انصار صحابہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جتنے بھی باغ ہیں، جتنے بھی باغ اور پراپرٹی ہے، زمین وغیرہ، ہم کھیتی باڑی جو کرتے ہیں، کھجور کو اگاتے ہیں، تو ایسا کیجئے کہ ہمارے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے درمیان جو ہے نا وہ آدھی آدھی بانٹ دیجیے، آدھی آدھی بانٹ دیجیے، ہمیں تقسیم کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں کیا، تو پھر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک کام کیجئے کہ جو ہمارے مہاجر بھائی ہیں وہ ہمارے کھیتوں میں باغات میں کام کریں، ہم اس کے بدلے میں ان کو ایک متعینہ جو فصل آئے گی اس میں سے ایک حصہ ان کو دے دیا کریں گے۔ آپ نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن میں ان کے ان جذبات کا ذکر کیا اور تعریف کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ سورہ حشر کی یہ جو آیت میں نے پڑھی، اس کے آگے پیچھے کی آیتیں پڑھیے کہ یہ اپنے مومن بھائیوں سے جو پہلے یہاں کے والذین تبوؤا الدار والایمان، جنہوں نے گھر کو اور ایمان کو پہلے سے اختیار کر رکھا تھا، انصار کے بارے میں کہا۔ مہاجرین جب آئے تو ان کے تعلق سے اپنے دل میں کوئی حرج محسوس، حاجت محسوس نہیں کرتے، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں ان کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے ان کو شدید ضرورت ہی کیوں نہ ہو۔ خود کو ضرورت ہے لیکن بھائی کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ایثار کا یہ جذبہ اسلام اور ایمان نے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیفہ تیار کروایا جس کو ہم معاہدہ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں مسلمانوں کے باہمی حقوق کا تذکرہ ہے۔ سیرت کی کتابوں میں آپ اسے پڑھیے کہ کس طریقے سے آپ نے مسلمانوں کو اصولوں میں تنظیم اور نظم ضبط سے جوڑا۔ ایسے بے ہنگم معاملہ نہیں تھا۔ اس وقت دنیا اس قسم کی تہذیب و تمدن سے، اصول و ضوابط سے، آج کل کی دنیا بہت ساری چیزیں کاغذ پہ لکھتی ہے، معاہدہ لکھتی ہے، قاعدہ قانون لکھتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں معاہدہ طے کروایا مسلمانوں میں، اور آگے اسی کو بڑھا کر، اسی کی کچھ شکوں کو اختیار کر کے اور بڑھا کر یہودیوں سے، جو 3 قبیلے یہودیوں کے بڑے بڑے آباد تھے، یہودیوں سے آپ نے معاہدہ کیا۔ دیکھیے سماج کی تشکیل کر رہے ہیں، امن قائم کرنے کے لیے اپنے سماج، اپنے پڑوسی اور آس پاس رہنے والوں کے ساتھ اچھے تعلقات اختیار کیے جائیں۔ ان معاہدوں میں آپ پڑھیں گے، ان کی شکوں کو، سیرت کی کتابوں کو میں پیش کروں گا تو بہت وقت لگے گا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول ضابطے اختیار کیے، اس سے آزادی کا، مذہبی آزادی کا، ہر شخص کو اپنے طور سے دین اختیار کرنے کا حق مل رہا تھا، ہر شخص کو سماجی اپنے تحفظ، امن و امان کا احساس مل رہا تھا، کوئی کسی کی جان نہیں لے سکتا۔ مسلمانوں سے بھی کہا کہ اگر کوئی ناحق کسی کو مارے گا تو اس کو قصاصاً مارا جا سکتا ہے، اور ایسے کئی قوانین جو آج کی دنیا کہتی تو ہے، مانتی نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے امن قائم نہیں ہوتا۔ ان معاہدوں کو دیکھنا چاہیے۔ آپ نے مسلمانوں کے لیے ایک معاہدہ بنایا، آپ نے یہودیوں سے معاہدہ کر کے ان سے معاہدے کو طے کیا، ہاں آپس میں، کہ ایک دوسرے فریق کے ہم تعلقات، باہمی تعاون کریں گے، آپ اپنے ضروریات کے پر، اخراجات پر خرچ کریں گے، ہم اپنی ضروریات پر خرچ کریں گے۔ اگر کوئی دشمن آپ پر حملہ کرتا ہے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، کوئی ہم پر حملہ کرتا ہے تو آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ یہ تعاون، باہمی حلیفی یہودیوں سے اختیار کی۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ کتنی ذہانت اور گہرائی والی بات ہے۔ یہود دل میں مسلمانوں سے دشمنی ضرور رکھتے تھے، لیکن اب تک انہوں نے کوئی ایسی مخالفت کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فائدہ اٹھایا، ذہانت اور حکمت عملی کو اختیار کرتے ہوئے آپ نے ان سے معاہدہ کر کے ایک دوسرے سے دوستی اور حلیفی قائم کر لی۔ یہ پڑوسیوں کا یہی کام آپ نے قریب کے قبائل کا بھی کرنا چاہا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جب یہ سارے معاملات طے پا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھائی کے دوسرے بھائی پر کیا حقوق ہیں، ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، ایک مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، ایسی تعلیمات بھی دی۔ ایک طرف ظاہری طور سے انتظام، دوسرے طور سے دل و دماغ کی تربیت کرنا۔ ہمارے یہاں جب ہم بچوں کی اصلاح کرتے ہیں تو بچوں کو بس یہ کہتے ہیں ایسا مت کر، ایسا مت کر، ایسا مت کر، یہ مت کر، یہ مت کر، یہ مت کر، یا کچھ اصول بنا دیا ہم نے مسجد کے لیے، جماعت کے لیے، لیکن ہمارے دل و دماغ کو تبدیل کرنے والا، جس سے دل میں یہ احساس جاگے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، اس پہلو کو اکثر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہمیں جہاں یہ کہہ رہے ہیں بچوں سے کہ یہ مت کرو، انہیں دل و دماغ میں یہ بتانا اور ان کے دل میں ڈالنا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ہاں، صرف یہ نہیں کرنا ہے یہ مت بتائیے، یہ کرنا ہے یہ بھی بتائیے۔
ہاں، اور پھر ان کے سامنے ان کے ذیل و دماغ میں اس کی ترغیب دینے کے اسباب بتائیے کہ اس سے اللہ خوش ہوگا، اور یہ کام کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا، تم کو عذاب دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے کی، ہر زمانے میں یہ تعلیمات رہی، اس زمانے میں اس پر آپ نے خاص فوکس کیا، یعنی لوگوں کے دلوں کو جوڑنے، مسلمانوں کو باہم ایک دوسرے کا معاون و مددگار بنانے، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا کرنے، مصیبت تکلیف میں صبر کرنے، چھوڑے پر قناعت کرنے، یہ ساری اخلاقی خوبیوں کو پیدا کرنے کی آپ نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے کوشش کی، اور کامیاب ترین کوشش کی مثال ہے یہ، پڑھنا چاہیے ہمیں۔ ایک طرف یہ اسلامی معاشرہ بن رہا ہے، ہاں آج بھی وقت زیادہ ہو گیا، ہو رہا ہے، پھر بھی یہ حصہ آج پورا کرتے ہیں انشاءاللہ، کل باقاعدہ غزوہ بدر تک پہنچنا چاہ رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر یہ کوشش کر رہے ہیں، یہیں بیچ میں ایک چیز اور بھی ذہن نشین رکھے، ایک عنصر یہودیوں کا دل میں بغض عناد رکھ رہا ہے، دوسرا عنصر ایک یہ ہے کہ اوس و خزرج کے یہ قبائل کے جو مسلمان ہوئے تھے، جن کو ہم انصار کہہ رہے ہیں، ان میں بہت سارے لوگ ابھی بھی ایسے تھے جو اسلام کو قبول نہیں کیے تھے، مشرک تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جس وقت مدینہ پہنچے، اس وقت عبداللہ بن ابی بن سلول، جس کو بعد میں ہم لوگ راس المنافقین کے نام سے جانتے ہیں، راس المنافقین ہوا، عبداللہ بن ابی بن سلول کو پورے مدینہ والوں نے اتفاق رائے سے اپنا بادشاہ بنا لینا طے کر لیا تھا، ہاں، اور کیا مونگوں کا ایک کیا نام ہے، مونگو جڑا ایک تاج بنا کر اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، پورے مدینہ کے لوگ اس کو بادشاہ بنانے والے تھے، اور یہ معاملہ تقریباً طے ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو یہ معاملہ ٹل گیا، اور عبداللہ بن ابی بن سلول کی تاج پوشی کینسل ہو گئی، اس کی بادشاہت کھٹائی میں پڑ گئی، چلی گئی۔ اس بات کا اس کو بڑا ملال، دشمنی، کپٹ، کینہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس کے ذہن و دماغ میں تھا کہ اس آدمی نے میری بادشاہت چھین لی اور مجھے بادشاہ بننے سے روک دیا۔ تو مخالفت ماحول کو دیکھ کر نہیں پا رہا تھا، لیکن دل میں بغض عناد رکھتا تھا، اور اس کے کچھ اپنے جو رازدار اور قریبی تھے ان سے وہ اس طرح کی کینہ توز باتیں کیا کرتا تھا۔ تو ایک یہ مخالفت پڑ رہی تھی مسلمانوں کے خلاف، یہود کا ایک معاملہ تھا۔ مدینہ کے اطراف میں کئی قبیلے بڑے بڑے تھے، جوہینہ، غفار، اور کئی قبائل تھے جو مشرکین تھے۔ ان میں سے بعض قبائل ایسے تھے جو اطراف میں گزرنے والے تجارتی قافلوں اور قبیلوں کو لوٹ مار کیا کرتے تھے، اور یہی ان کی معیشت کا ذریعہ تھا۔ وہ گویا قزاقی اور ڈاکو ہونا ان کا جو طریقہ کار تھا، اسی سے ان کا معاملہ چلتا تھا۔ تو راہگیروں کو لوٹ لینا یا قزاقی کرنا ان میں سے بہت سارے لوگوں کا کام تھا۔ اب انہیں اس بات کا ڈر ہوا کہ اگر مسلمانوں کی حکومت مدینہ میں بن گئی اور ان کا قانون قاعدہ اور ان کی نگرانی جاری رہی تو ہمارا یہ کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، یہ ہمارے اوپر پابندی لگا دیں گے، ہم یہ کام کر نہیں پائیں گے، تو یہ معاملہ بھی رک جائے گا۔ چنانچہ ان کو بھی اس بات کا ڈر تھا، اور وہ کوشش میں تھے کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کی حکومت اور طاقت مدینہ میں بڑھ نہ پائے، تاکہ ہمارا کاروبار ٹھپ نہ ہو۔ اندازہ لگائیے، میں یہ اشارے کر رہا ہوں، ٹوٹے پھوٹے مدینہ سے آ رہے ہیں، مکہ سے مدینہ آ رہے ہیں، سماج کی تشکیل پائی جا رہی ہے، ہاں بہت مضبوط نہیں ہے، ہاں یہود مخالفین ہیں، اندر سے منافقین ہیں، باہر سے کچھ قبائل ہیں، پھر سب سے بڑے مشرکین مکہ جو ہے وہ طیش میں جو ہے تلملا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا کب صفایا کر دیے۔ غصے میں جب انہوں نے دیکھا کہ مدینہ میں ان کا جماوڑا ہو رہا ہے تو سب سے پہلے غصے میں عبداللہ بن ابی بن سلول کو انہوں نے خط لکھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ بادشاہ بننے والا تھا اور نہیں بن پایا۔ تو اس نے کہا کہ ہم آپ کو یہ بہت سختی سے کہہ رہے ہیں، مکہ والوں نے، اب یہاں سے جنگ بدر کے پس منظر کو دھیان میں رکھیے، ابھی تو انہوں نے گھر چھینا ہے، ظلم و ستم مسلمانوں پہ کیا ہی تھا، اور جو بھی مدینہ میں مکہ میں چھپے مسلمان تھے ان پر بھی ظلم و زیادتی کر ہی رہے تھے، ان کے گھروں کو جو چلے گئے، ان کی جائیداد کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ اب جو مسلمان وہاں پہنچ بھی گئے مدینہ تو وہاں بھی چین لینے نہیں دے رہے۔ خط لکھا عبداللہ بن ابی بن سلول کو کہ تمہارے یہاں ہمارے صاحب کو تم نے پناہ دی اور مدد کر رہے ہو، یا تو تم ان سے جنگ کرو یا اپنے یہاں سے باہر نکالو، ورنہ ہم تمہارے گھر میں گھس کے تمہارے مردوں کو، جنگ کرنے والے مردوں کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کی عزتوں کو پامال کریں گے۔ یہ دھمکی والا خط قریش نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو بھیجا۔ اس نے جیسے ہی یہ خط دیکھا، اپنے لوگوں کو جمع کیا، لوگوں کو بھڑکایا اور اکٹھا ہو کے کہا کہ ان مسلمانوں کو یا تو یہاں سے صاف کیا جائے یا مدینہ سے باہر کیا جائے۔ وہ تیاری کر رہے تھے، اس کے ساتھی جمع ہو رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چل گیا۔
آپ فوراً اس کے پاس پہنچے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول، دیکھیے قائد جو ہے بعض مقامات پر بالکل وقت پر فیصلہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نزاکت کو سمجھا، فوراً گئے، اس کا سامنا کیا، اور عبداللہ بن ابی بن سلول سے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ قریش کی دھمکی سے آپ بہت ڈر گئے ہیں، قریش نے جو دھمکی دی ہے اس سے بہت ڈر گئے ہیں، اور ایک بات بتائیے کہ اگر آپ نے فوج جمع کر کے اسلام قبول کرنے والے ہمارے رفقا پر حملہ کیا تو آپ سمجھ لیجئے کہ قریش اگر مکہ سے آ کر یہاں حملہ کرتے ہیں تو اتنا نقصان نہیں پہنچا پائیں گے آپ کو اور آپ کے قبیلوں کا، آپ کے بھائیوں بہنوں کا، رشتہ داروں کا، جتنا آپ خود اپنے آپ پر حملہ کرو گے تو آپ اپنا نقصان کر لو گے۔ یعنی آپ یہ جو جنگ کرنے جا رہے ہو اس سے زیادہ نقصان ہوگا بنسبت قریش کے حملے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر اس کے ساتھیوں کو سمجھ میں آ گیا کہ واقعی ہم مدینہ میں اگر لڑنے جائیں ان سے تو مدینہ میں ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے قبیلے خاندان کے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ ہیں، ہم کو ان سے لڑنا پڑے گا، مارنا پڑے گا، تو ہم خود اپنے ہاتھوں سے ماریں گے، اور قریش کی دھمکی سے ڈر کر ان کو بچانے کے لیے ہم یہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن ابی بن سلول کے ساتھی رفقا ٹل گئے، ہٹ گئے، لیکن عبداللہ بن ابی بن سلول پیچ و تاب کھاتا رہا، اس کے دل میں جو ہے دشمنی اور نفرت کے جذبات قائم رہے، وہ موقع کی تلاش میں رہتا، جب بھی موقع ملتا اپنی جو ہے فساد انگیزی کو اختیار کرتا، جیسا کہ بعض کے کردار سے ظاہر ہے۔ یہ دھمکی پہلے قریش نے ان کو دی تھی، پھر جب مسلمان مزید تھوڑے مضبوط ہونا شروع ہوئے تو قریش نے مسلمانوں کو بھی دھمکی دی، پیغام بھیجا کہ تم اس بات سے خوش مت ہو جاؤ کہ تم ہمارے ہاتھوں سے بچ کر نکل گئے اور ایک جگہ وہاں تم نے قدم جما لیے، ہم تمہارے گھر میں گھس کے یعنی مدینہ میں آ کر تمہاری اینٹ سے اینٹ بجائیں گے، تم کو ختم کر دیں گے۔ یہ قریش اپنی حماقت آمیز جوش جذبے سے باز نہیں آ رہے تھے، ان کو اس بات کا غصہ تھا کہ یہ مسلمان جو ہمارے یہاں دبے کچلے ہوئے تھے، جن کو ہم مارتے پیٹتے تھے، یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، اور اب وہاں جانے کے بعد جو ان کی طاقت قوت بن رہی ہے، کل ہمارے لیے خطرہ بن جائیں گے، چڑھ دوڑیں گے۔ اور پھر مدینہ کا جو راستہ تھا وہ قریش کے شام جانے کے تجارتی قافلوں کے راستے پر تھا کہ ہمارے لیے خطرہ بن جائیں گے تو ہمارا تجارتی قافلہ آنا جانا مسئلہ ہو جائے گا، چنانچہ اس لیے بھی وہ پیچ و تاب کھا رہے تھے اور مسلمانوں کی قوت اور طاقت بننے دینا نہیں چاہتے تھے، ان کی اپنی عصبیت اور انا کو ٹھیس پہنچی تھی۔ بہرحال وہ ہم دھمکی دیا، آپ غور کیجئے کہ مسلمانوں کو دھمکی دی جا رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ اب اس پیریڈ میں خطرہ تھا، ابھی آگے آپ پڑھیں گے کہ بدر سے پہلے کے جو معرکات یا چھوٹے موٹے منڈ بھیڑ اور معاملات ہوئے، اس میں ایک ایسا حملہ ہوا کہ مسلمانوں کے ایک کھیتی میں جہاں کچھ مسلمان کام کر رہے تھے، کچھ مویشی تھے، جابر بن جابر ایک مشرک تھا، اس نے حملہ کیا اور بعض مسلمانوں کو نقصان پہنچا کے زخمی کر کے مسلمانوں کا سامان لوٹ کے لے گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود کچھ سواروں کے ساتھ اس کا پیچھا کیا، تعاقب کیا، لیکن وہ بچ کر نکل گیا، کوئی مٹ بھیڑ نہیں ہو پائی۔ یہ اس وقت کا ماحول آپ دماغ میں لائیے، یہ بدر سے پہلے کے حالات اور ماحول ہو رہے ہیں۔ ہاں، اب اس درمیان میں جب کفار مکہ نے یہ دھمکی دی اور یہ معاملہ بعد میں ایک واقعہ ہوا بھی، اور پھر آنے جانے کے سلسلے میں مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ان کا ایک منشا ہوتا تھا، ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود خطرے میں تھے اور پورا مدینہ کا مسلمانوں کا سماج بھی خطرے میں تھا۔ اسی پیریڈ میں آپ الرحیق المختوم میں پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک رات آپ جاگ رہے تھے اور آپ نے کہا کہ کاش کوئی صالح مسلمان میری پہرے داری کرتا، خطرات اتنے تھے۔ تو اچانک انہیں باہر ہتھیار کی آواز آئی، تلوار کی۔ آپ نے پوچھا خیمے میں سے کہ کون ہے؟ تو آواز آئی کہ میں سعد بن ابی وقاص ہوں۔ تو کہا کس کام کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر پہ تھا، مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ آپ کے بارے میں خطرہ ہے، آپ پر ہمارے دشمن حملہ کر سکتا ہے، تو بس مجھے یہ خیال آیا اور میں نے یہ طے کر لیا کہ رات بھر میں آپ کی پہرے داری کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی اور پھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے پہرے داری کی، اور یہ کچھ ایک ہی دفعے اور ایک ہی دن کی بات نہیں تھی، پھر اس کے بعد مسلسل ایسا کچھ لوگ کیا کرتے تھے۔ ایک دن جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن کی آیت نازل کی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، حفاظت کرے گا، تب حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے سے کہا صحابہ سے کہ تم اپنے گھر لوٹ جاؤ، اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ کی جان کو خطرہ تھا
اللہ نے ذمہ لے لیا. پھر اس کے بعد مسلمانوں کی جان کو خطرہ تھا, تو اب مسلمانوں کی جان کے خطرے کے تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی جنگ کی اجازت مل گئی. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, کہ جن لوگوں کو کے ساتھ ظلم, جن لوگوں کے ساتھ قتال کیا گیا, جنگ کی گئی, ان کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ قتال کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ظلم کیا گیا. مسلمانوں کے ساتھ ان کے جنگ کے آغاز سے پہلے, اس اجازت سے پہلے, ابھی آرڈر نہیں ہے, ابھی اجازت ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان پر کتنا ظلم ہو رہا ہے. ہاں, جو لوگ جنگ کے سلسلے میں مسلمانوں پر, اسلام پر اعتراض کرتے ہیں, وہ اس پس منظر کو فراموش کر جاتے ہیں کہ پہلے کیا کچھ مظالم ہوئے. ابھی آج بھی دیکھیے, ہاں, فلسطین میں اتنا کچھ ہوتا ہے, پلٹ کے اگر فلسطینی کوئی احتجاج یا معاملہ کرتے ہیں تو دنیا کا میڈیا ان کو دہشت گرد شدت پسند کہتا ہے. ہاں, لٹے پٹے, جن کے پاس ہتھیار نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, جمعیت نہیں ہے, ہاں, عوام ہے, ان کو دہشت گرد کہتے ہیں. اور ایک پوری حکومت جو پوری ظلم اور زیادتی کے ساتھ, بربریت کے ساتھ آبادیوں کو تہس نہس کر رہی ہے, وہ امن کی ٹھیکیدار بنتی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں اپنی حفاظت کا انتظام کر رہا ہوں. یہ یہودی اور جو ہے اسرائیل. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, یہ آیت اسی درمیان نازل ہوئی کہ جو قتال کیے جا رہے ہیں, جن سے جنگ کی جا رہی ہے, انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں. اور یقیناً واللہ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے. اس آیت کے بعد مسلمانوں کو جنگ کی اجازت ملی. مکہ میں اور مکہ سے یہاں آنے تک ابھی تک جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی. ہاں, یہ ہجرت کے بعد کے ابتدائی ایام ہیں. اور پھر ایسی اور بھی کئی آیتیں نازل ہوئی جس میں آگے چل کے اللہ نے حکم بھی دیا, قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ, کہ ان مشرکین سے قتال کرو, مقابلہ کرو, ہاں, تاکہ فتنہ ختم ہو جائے, شرک اور شرک کی زور زبردستی ختم ہو جائے. یہ فتنہ ہے. ایک آدمی مسلمان ہو رہا ہے, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ نہیں, آپ واپس اپنے آبائی مذہب میں آئیے. کفار مکہ کا یہی زور تھا. دنیا کے تمام لوگوں نے مذہبی جبر کیا. جب یہودی عیسائی ہوتے تھے تو یہودی ہی ان کو سخت عذاب دیتے تھے. یہ جو نئے نئے طریقے ہیں, ناخن اکھیڑ دینا, انگلی کاٹ دینا, خالی کمرے میں جو ہے بھوکے شیر کو, بھوکے بھیڑیے کو ڈال کے ان کو نچوا دینا, ہاں, خطرناک قسم کے سانپ سے ڈسوانا, اندھیری کوٹری میں ڈال دینا. یہ ٹارچر کرنے کے جو یہودی طریقے تھے یہ اس زمانے کے ہیں. اور کوئی شخص یہودی جب عیسائی ہوتا تو اس پر ظلم کرتے تھے. عیسائیوں نے مسلمان ہونے والوں کے ساتھ ایسے ہی کیا. ہمارے ہندوستان میں دیکھیے ایسے ہی جبر کیا جاتا ہے. زبردستی لوگ جمع کر کے بولتے ہیں اپنے بھگوان کا نام کہ ان کی جے بولو, ان کی جے بولو. مجھے تو سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ کون سی عقل ہے. اگر میں نے آپ سے زبردستی کسی غیر مسلم سے کہہ بھی دیا کہ زبردستی پڑھ, نہیں تو گردن مار دوں گا, لا الہ الا اللہ پڑھ, اور اس نے پڑھ بھی لیا, تو اس میں مزہ کیا ہے؟ زبردستی آپ نے کروا لیا تو کون سا تیر مار لیا, اور اس نے دل سے مانا ہی نہیں ہے تو کون سا مانا؟ بہرحال یہ وہ زور زبردستی کر رہے تھے. تو جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی, اور پھر یہ حکم دیا بعد میں آگے چل کے کچھ دنوں کے بعد اسی پیریڈ میں کہ ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور پورا کا پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے. مطلب دین کی دعوت کی آزادی مل جائے, کسی کو اسلام کے قبول کرنے میں کوئی روک ٹوک اور رکاوٹ نہ رہے حق کو قبول کرنے میں. چنانچہ جنگ کی جب یہ اجازت ملی تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی ایک ترتیب شروع کی. مسجد بنائی, مواخات کیا, یہود سے معاہدہ کیا. یہ سب اپنی تفصیلات ہے, میں نے جو بہت شارٹ میں ذکر کیا نا, ان کی تفصیلات آپ سیرت میں ضرور پڑھیے, اس میں حکمتیں ہیں, بہت سارے دروس ہیں. اب یہ اس کے بعد اس ماحول کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سلسلہ شروع کیا سرایا کا اور غزوات کا. سرایا سریہ کی جمع ہے. سریہ عام طور سے سیرت نگار اس فوجی مہم کو, ٹکڑی کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو. بعض میں آپ رہتے بھی تھے. یا چھوٹی ٹکڑی جس کو میں نے کل بتایا فوجی دستہ. غزوہ اصطلاح میں اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہوئے ہوں, ہاں, چاہے اس میں مقابلہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو. کئی غزوے ایسے ہیں جیسے غزوہ تبوک, آپ تشریف لے گئے, فوج گئی, لیکن مقابلہ نہیں ہوا, پھر بھی اس کو غزوہ کہا جاتا ہے, ہاں, جنگ کے طور پر, کیونکہ عزم کیا گیا, سفر کیا گیا, ساری تیاری کی گئی, اس کے سارے معاملات اختیار کیے گئے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیریڈ میں غزوات سرایا کا ایک سلسلہ شروع کیا. مسلمانوں کی فوجی ٹکڑیوں کو الگ الگ موقعوں پر حسب تقاضا آپ مختلف مہمات پر بھیجتے گئے. یہاں یہ بھی دھیان رہے کہ اس درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کچھ صحابہ کو رات میں اور کچھ کو دن میں متعین کرتے تھے کہ رات میں آپ مدینے کے اطراف میں طلایہ گردی کریں، جیسے آج پیٹرولنگ ہوتی ہے پولیس کی، ہاں بارڈر پہ جو ہے ہیلی کاپٹر اور اوپر سے اور مشینوں سے کیا جاتی ہے اور پیٹرولنگ اس کو کہتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں مدینہ کے لوگوں پر اچانک کوئی حملہ نہ کر دے ہوئے، مدینہ کے لوگوں کو تحفظ ملے، قائد کو اس کی فکر تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی اس سلسلے میں فکر کیا کرتے تھے، اور اسی کے لیے آپ نے کچھ ٹکڑیوں کو متعین کیا، مدینہ کے اطراف کے راستوں کی نگرانی کرتے تھے، راتوں میں گشت کرتے تھے، اور اس میں بطور خاص ان راستوں کو گشت کرتے تھے جو مکہ سے مدینہ کی طرف آتا یا مکہ والے جن تجارتی قافلوں سے گزرتے تھے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کا مقابلہ اور تقابل بھی ہوا۔ اس ضمن میں اس کے کئی مقاصد تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سلسلہ جاری کیا کہ ہمارے قافلے جائیں، کئی میں آپ خود بھی تشریف لے گئے، تو اس میں کئی اہم فائدے اور مقصد تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ اگر کفار مکہ مدینہ مکہ والے حملہ کرتے ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ جو آس پاس کے قبیلے ہیں اگر مسلمانوں کے خلاف ان کا ساتھ دیں گے تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو حکمت عملی اور تدبیر دیکھیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ سفر کر کے مدینہ کے اطراف، جیسے 40 کلومیٹر 45 کلومیٹر پر جوہینہ کا قبیلہ تھا، 45-50 کلومیٹر پر، میل پر کلومیٹر نہیں، ان سے جا کے ان سے معاہدہ کیا، جیسے یہودیوں سے کیا تھا کہ بھائی ہم آپ ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے، کوئی ہم پر حملہ کرے گا تو آپ ساتھ دیں گے، آپ پر کرے گا تو ہم ساتھ دیں گے، اور اس طرح کی اس میں کئی اور باتیں، ایک دوسرے سے تعاون کی۔ ایسا ہی معاہدہ آپ نے چل پھر کر اس پیریڈ میں سفر کر کے آپ نے خود اور اپنے بعض صحابہ کرام کے ذریعے سے اطراف کے قبیلوں سے معاہدات کیے، دوستیاں کیے، تعلقات بڑھائے، ان کو قریب کیا، جوڑا۔ یہ گویا سیفٹی بھی ہو رہی ہے، اور آپ جو گشت کر رہے ہیں اس گشت سے اطراف کے قبیلوں کو بھی یہ میسج جا رہا ہے کہ مدینہ پر حملہ کر دیں گے تو ہم خود بھی بچ نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ لوگ بہت چوکنا ہیں، تیار ہیں، اور اس سلسلے میں ان کے ہاں کوئی غفلت نہیں ہے۔ تو مدینہ کے اطراف والوں کو بھی اور مکہ کے لوگوں کو بھی اس کا میسج دینا تھا کہ مدینہ کی قیادت بیدار ہے، کوئی غفلت میں نہیں ہے، اور ایسی نہیں ہے کہ آپ جو دھمکی دے رہے ہو کہ گھر میں گھس کے آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور آپ کو ختم کر دیں گے، یہ کام آپ کے کہہ تو رہے ہیں، یہ آپ کے کرنے کے لیے آسان نہیں ہے۔ گویا ایک میسج دیا جا رہا ہے، یعنی یہ سرد جنگ کا ایک سلسلہ شروع ہوا، سرد جنگ کا۔ اور اس طلایہ گردی سے مکہ والوں کو یہ بھی ٹینشن ہوا کہ اب ہمارے قافلے جو تجارت کا سامان لے کے مدینہ سے گزر رہے ہیں وہ محفوظ نہیں ہے، مسلمان اس پر قبضہ کر سکتے ہیں، اس کو جب ہم نے ان کا مال چھینا ہے تو یہ ہمارا لے سکتے ہیں، تو یہ بھی خطرہ ان کو محسوس ہوا۔ تو ایک ٹینشن جس کو ہم سرد جنگ کہتے ہیں، یہ سرد جنگ والا سلسلہ۔ اس سلسلے میں سرایا آپ نے جو بھیجے، میں وقت کافی ہو گیا ہے، لیکن میں جنگ بدر سے پہلے جو سریے بھیجے گئے ان کا بہت ہی شارٹ میں ذکر کرتا ہوں۔ یہ الرحیق المختوم میرے سامنے، اس کا تھوڑا تعارف ہے، لیکن میں اس سے بھی کم کروں گا جو جتنا کتاب میں دیا ہوا ہے۔ آپ نے مختلف سرایا بھیجے، اور بدر سے پہلے تقریباً 8 سریے آپ نے بھیجے۔ پہلا سریہ سیف البحر، یہ رمضان 1 ہجری کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب جو آپ کے چچا تھے کو اس سریے کا امیر بنایا، اور 30 مہاجرین کو ان کے زیر کمان شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ کیا۔ اس قافلے میں 300 آدمی تھے، جن میں ابو جہل بھی تھا۔ مسلمان عیس کے اطراف سے، اسی لیے اس کو سریہ عیس بھی کہا جاتا ہے، عیس ایک جگہ کا نام ہے، عیس کے اطراف میں ساحل سمندر کے پاس پہنچے تو قافلے کا سامنا ہوا۔ فریقین جنگ کے لیے سفارہ ہو گئے، لیکن قبیلہ جوہینہ کے ایک سردار مجدی بن عمرو نے، جو فریقین دونوں کا حلیف تھا، دونوں کا دوست تھا، اس کی دوڑ دھوپ اور بیچ بچاؤ سے جنگ ٹل گئی۔ حضرت امیر حمزہ کا یہ جھنڈا پہلا جھنڈا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے باندھا تھا، اس کا رنگ سفید تھا، اور اس کے علم بردار حضرت ابو مرثد کناز بن حسین غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ دوسرا سریہ رابغ، یہ رابغ بھی مکہ مدینہ کے بیچ کی ایک جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کو مہاجرین کے 60 سواروں کا رسالہ دے کر روانہ فرمایا۔ رابغ کی وادی میں ابو سفیان سے سامنا ہوا، اس کے ساتھ 200 آدمی تھے۔ فریقین نے ایک دوسرے پر تیر چلائے، لیکن اس سے آگے کوئی جنگ نہ ہوئی۔ اس سریے میں مکی لشکر کے 2 آدمی مسلمانوں سے آ ملے،
ہاں، ایک حضرت مقداد بن عمر البحرانی اور دوسرے عتبہ بن غزوان المازنی رضی اللہ عنہما تھے. یہ دونوں پہلے سے مسلمان تھے اور اس قافلے کے ساتھ اسی مقصد سے آئے تھے، وہاں سے نکل نہیں پا رہے تھے کہ ان کے ساتھ جائیں گے اور وہاں جہاں موقع ملے گا ہم ان کا ساتھ چھوڑ کے جو ہے مسلمانوں سے مل جائیں گے. تیسرے نمبر پر سریت خرار، اس میں بھی جھنڈے ونڈے کا ذکر ہے، میں وہ چھوڑ رہا ہوں. سریہ خرار ذی قعدہ 1 مئی 1 ہجری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سریے کا امیر حضرت سعد بن ابی وقاص کو مقرر فرمایا اور انہیں 20 آدمیوں کی کمان دے کر قریش کے ایک قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ کیا اور یہ تاکید فرما دی کہ خزارے سے آگے نہ بڑھیں. یہ لوگ پیدل روانہ ہوئے، رات کو سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے تھے. 5ویں روز صبح خرار پہنچے تو معلوم ہوا کہ قافلہ ایک دن پہلے نکل چکا ہے. آپ غور کیجئے کہ یہ حالات کتنے شدید تھے، کتنے سخت تھے، اور صحابہ کرام کو ان کاروائیوں کو انجام دیتے ہوئے کتنی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہوگا. وہ عرب کی گرمی، وہ موسم، ماحول اور اسباب کی قلت، اور مسلمانوں کے پاس اسباب کی قلت تھی بھی. غزوہ ابوا یا ودان، یہ 2 نام ہیں اس کا، ہاں، جو سفر 2 ہجری میں ہوا. اس مہم میں 70 مہاجرین کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے. آپ خود بھی شریک ہوئے اور مدینے میں حضرت سعد بن عبادہ کو اپنا قائم مقام مقرر کیا کہ جب تک ہم نہیں ہیں آپ دیکھ بھال کیجئے. مہم کا مقصد قریش کے ایک قافلے کی راہ روکنا تھا. آپ ودان تک پہنچے لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا. آپ نے اسی غزوے میں، یہ غزوہ ہے، اسی غزوے میں آپ نے بنو زمرہ کے سردار وقت عمرو بن محشی الزمری سے حلیفانہ معاہدہ کیا. حلیفانہ، دیکھیے یہ معاہدہ کر رہے ہیں آپ، سفر کر کے گویا ایک مہم پر جا رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اس ضمن میں آپ ایک قبیلے کے سردار سے معاہدہ کر رہے ہیں. اس معاہدے میں لکھا یہ تھا کہ بنو زمرہ کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر ہے. یہ لوگ اپنی جان اور مال کے بارے میں مامون رہیں گے، محفوظ رہیں گے، ہم ان پر حملہ نہیں کریں گے، اور جو ان پر یورش کرے گا، حملہ کرے گا، اس کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی، یعنی مسلمان ان کا ساتھ دیں گے. الا یہ کہ یہ خود اللہ کے دین کے خلاف جنگ کریں. اگر ہمارے خلاف یہ خود آئیں گے تو پھر الگ بات ہے. ہاں، یہ معاہدہ اس وقت کے لیے ہے جب تک سمندر ان کو تر کرے، یعنی ہمیشہ کے لیے. جب تک سمندر کرے، یہاں پانی آتا رہے گا، رابی کا علاقہ، ساحل کا علاقہ، تو جب تک یہاں مطلب رہے گا، ہمیشہ کے لیے ہے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدد کے لیے انہیں آواز دیں گے تو انہیں آنا ہوگا. ہاں، یہ پہلی فوجی مہم تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے تھے. ہاں، اس کو غزوہ ابوا کہا جاتا ہے، ودان. یہ پہلی مہم تھی جس میں آپ بذات خود تشریف لے گئے تھے اور 15 دن مدینے سے باہر گزار کر آپ واپس لوٹے. 15 دن کی مہم تھی. اس مہم کے پرچم کا رنگ سفید تھا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم بردار تھے. نمبر 5، غزوہ موات. اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے. مقصود قریش کا ایک قافلہ تھا جس میں امیہ بن خلف سمیت قریش کے 100 اور 2500 اونٹ تھے. 100 آدمی اور 2500 اونٹ تھے. آپ رضوا کے اطراف میں مقام ابوا تک تشریف لے گئے لیکن کوئی معاملہ پیش نہیں آیا. اس میں بھی آپ تشریف لے گئے. اس کو غزوہ بوات کہتے ہیں. 6 نمبر پر غزوہ صفوان. اس غزوے کی وجہ یہ تھی کہ کرز بن جابر فہری نے مشرکین کی ایک مختصر سی فوج کے ساتھ مدینے کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی لوٹ لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کے ہمراہ اس کا تعاقب کیا اور بدر کے اطراف میں واقع وادی صفوان تک تشریف لے گئے لیکن کرز اور اس کے ساتھی کو نہ پا سکے اور کسی ٹکراؤ کے بغیر واپس آ گئے. اس غزوے کو بعض لوگ غزوہ بدر اولا بھی کہتے ہیں. ہاں، غزوہ ذی العشیرہ 7ویں نمبر پر. ذی العشیرہ، دھیان سے سنیے، یہ غزوہ ذی العشیرہ کی تھوڑی سی تفصیل بدر سے جڑی ہوئی ہے. یہ ہاں، جمادی الاولیٰ اور جمادی الآخرہ سن 2 ہجری شروع ہوئی ہے، رمضان 2 ہجری میں بدر ہو رہی ہے. ہاں، اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 150 یا 200 مہاجرین تھے لیکن آپ نے کسی کو روانگی پر مجبور نہیں کیا تھا. سواری کے لیے صرف 30 اونٹ تھے، اس لیے لوگ باری باری سوار ہوتے تھے. مقصود قریش کا ایک قافلہ تھا جو ملک شام جا رہا تھا اور معلوم ہوا تھا کہ یہ مکے سے چل چکا ہے. اس قافلے میں قریش کا خاصا مال تھا، تھوڑا موڑا نہیں، بہت. ابھی اس کی تفصیل بعد میں آئے گی. آپ اس کی طلب میں ذی العشیرہ تک پہنچے. یہ اس کی طلب میں گئے اور واپسی پر اسی کو گھیرنے گئے تھے لیکن بدر کا معاملہ پیش آیا تو اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اسے لوٹنے گئے تھے. لوٹنے کا لفظ صحیح نہیں ہے، کچھ سیرت نگاروں نے لکھا ہے. آپ سوچئے جو پس منظر ہم نے بتایا کہ مسلمانوں کا مال چھینا، گھر سے نکالا، ظلم کر رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں، تو اب ان کے مال کو روکنا ان کو
جنگ کے حالات میں ان کو کمزور کرنا، دنیا میں آج بھی یہ چل رہا ہے. ہاں ابھی کسی کو جنگ چلتی ہے تو معاشی طور سے اس کے ذرائع کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، ذرائع توڑے جاتے ہیں، پابندیاں لگائی جاتی ہیں معاشی. تو یہ اس سلسلے کی ایک کڑی تھی، لوٹ مار مقصود نہیں تھا، اسلام اس کو تعلیم نہیں دیتا. خیر، تو اس کو ذوالعشیرہ ایک مقام ہے، ذوالعشیرہ تک پہنچے. یہ یمبو کے اطراف میں ایک مقام کا نام ہے، جو یمبو آج بھی سعودی میں بڑا پرفضا علاقہ ہے. ہاں لیکن آپ کے پہنچنے سے کئی دن پہلے ہی قافلہ جا چکا تھا. یہ وہی قافلہ ہے، شیخ نے کہا یہ وہی قافلہ ہے جسے شام سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفتار کرنا چاہا تو یہ قافلہ تو بچ کر نکل گیا، لیکن جنگ بدر کا معاملہ پیش آیا. یہی قافلہ تھا. اس مہم پر ابن اسحاق کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمادی الاولیٰ کے اواخر میں روانہ ہوئے اور جمادی الاخرہ میں واپس آئے. غالباً یہی وجہ ہے کہ اس غزوے کے مہینے کی تعیین میں اہل سیر کا اختلاف ہے. ہاں سریہ نخلہ یہ غزوہ بدر سے پہلے آخری غزوے کا تذکرہ ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ کافی وقت ہو گیا ہے، اس لیے ہم کل کی گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے. آج درمیان میں چاہ رہا تھا کہ اس کا بھی ذکر ہو جائے اور آگے کچھ آیتوں کا، اور پھر غزوہ بدر کے لیے جو راستہ ہموار ہوا اور تیاریاں وغیرہ معاملہ ہوا اور یہ عظیم الشان مارکا ہوا، انشاءاللہ کل پرسوں اور آگے کے 2-3 دنوں میں اس کی گفتگو ہوئی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.